کل ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو میں آپ کو ایک بڑی خبر خوشی کی دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے 10 ٹینکر جو ہیں وہ ہرمز سے نکل گئے اور وہ پاکستانی فلیگ کے ساتھ نکلے ہیں۔ اور یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ ایرانیئنز کو پتا تھا کہ یہ امریکن شپس ہیں، لیکن ان پہ جو فلیگ ہے وہ بیسیکلی پاکستان کا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ یہ جہاز جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امریکنز کے ہیں، اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہاں اس کو فلیگ بیرر اگر اس نے بننا ہے تو وہ پاکستان کے فلیگ کا بنے اور نکل جائے، امریکن فلیگ کو نہیں جانے دیں گے۔ پاکستان نے اپنا ایک جیسے نا اسٹیچر دکھایا ہے، پاور، ایک مڈل پاور جس کو کہتے ہیں، کہ پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پہ سامنے ابھر کے آیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا شکر ہے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نہ صرف یہ کہ ہم اپنے سے کہیں بڑی طاقت کو ناکو چنے چبا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، بلکہ ہم جو اس طرح کی بڑی قوتیں ہیں ان کو بھی ڈپلومیٹکلی کس طرح بیل آؤٹ کروا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریجن کو بھی کس طرح بڑی جنگ میں جانے سے روک سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کیپیسٹی دی ہے۔ حتیٰ کہ میں بڑا بول رہا ہوں، حتیٰ کہ چائنیز فلیگ جو کہ چائنا بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے ایرانیئنز کا، ان کا فلیگ استعمال نہیں ہوا وہاں پہ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے امریکہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ آپ اس کو سوٹ پینٹ پہنا دیں، آپ اس کو ٹائی لگوا دیں، آپ اس سے اچھے دماغ میں خناس ہوتا ہے، جو دل میں، دماغ میں نہیں، دل میں جو غلاظت ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ان جنرل اور پاکستان کو ان اسپیسیفک ان پرٹیکولر ملیچھا سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کو تو پھر حاضر ہے سلمان جاوید آفیشیل یوٹیوب چینل سے روزانہ کی طرح سر سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے انٹرنیشنل بے شمار ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں پاکستان بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے، اس حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام ہم سلمان جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ موجودہ جو سچویشن ہے یہ کس جانب جائے گی، ایران کیا جنگ جیت گیا ہے، جو میڈل ایسٹ ہے وہ کہاں پر اس ٹائم کھڑا ہے، اور مزید جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا بڑا امپورٹنٹ کہ جو پاکستانی فلیگز لگا کر جو آئل کے ٹینکرز ہیں وہ نکالے ہیں، ان کے حوالے سے تمام اپڈیٹس میں بات کرتے ہیں۔ سر سے السلام علیکم، سر کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور ان کے ارد گرد وہی لوگ بیٹھے تھے جو اس تمام میں کردار بھی ادا کرے، اور انہوں نے ان سے پوچھا بھی ہے کہ پاکستانی فلیگ کے ساتھ جو ان کے آئل ٹینکر نکلے ہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کل ٹرمپ نے میرا خیال ہے یہ بات کہی ہے کہ جو میں آپ کو ایک بڑی خبر خوشی کی دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے 10 ٹینکر جو ہیں وہ ہرمز سے نکل گئے اور وہ پاکستانی فلیگ کے ساتھ نکلے ہیں۔ دس شوز مطلب ملٹیپل تھنگس۔ نمبر 1 کہ یہ ان سب کے منہ پہ تماچا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف اور صرف بیچ میں ایک فیسیلیٹیٹر ہے، میڈیٹر نہیں، فیسیلیٹیٹر ہے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، پاکستان باقاعدہ سیویئر کے طور پہ چل رہا ہے، نہ صرف ایرانیئنز کا آف کورس بلکہ، اور سیویئر ڈزنٹ مین، دیکھیں اگین میں بار بار اس میں لگ رہا ہوں کہ پاکستان کی کیپیسٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کیپیسٹی ہے، لیکن ہم بینگ ویسل آف دیٹ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ امریکنز کو بھی جو ہے وہ اللہ نے اس قابل بنایا ہوا ہے، یہ تاریخ ہے، یہ میں آپ کو ایک بدے کی بات بتاؤں، یہ تاریخ ہے۔ ویتنام میں جب امریکنز پھنسے تھے نا، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ویتنام میں جب امریکنز پھنسے تھے تو ان کی جو انیشیل فلائٹس تھیں اور بہت حد تک بعد میں بھی PIA نے پک کی تھیں امریکنز کو، اچھا وہاں سے پاکستان نے بیل آؤٹ کرایا تھا۔ اچھا اس کے بعد افغانستان میں جب سوویتس آ گئے تھے، اور سوویتس اس وقت ایک اتنی بڑی قوت ہے کہ امریکنز اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ ویتنام میں ان سے مار کھائی سوویت سے انہوں نے، اور بھی بہت سی جگہوں پہ مار کھائی، افغانستان میں بھی بیل آؤٹ کرایا پاکستان نے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی یہ تیسرا ایران کے ساتھ بھی جو ہے وہ ساری نیگوسیشن اور سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اور ایون آپ کے جو جہاز جو نکلوا رہے ہیں وہ پاکستان، اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو نکلوانا چلو ایک چیز ہے، لیکن اس پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہونا، مطلب ایران کہتا ہے کہ اگر پاکستان کا جھنڈا پھر آپ نکال پھر کوئی، ایران کی طرف سے بھی یہ نہیں ہے کہ ایران بھی اس کو وہ دے رہا ہے اور وہ ٹرمپ بھی اس کو، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ امریکہ کے لیے کام کرے، امریکہ کے، لیکن اب دیکھیں اگر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ نکلتی ہے تو پھر ایران، اس کا مطلب پاکستان کی اتنی قدر، اتنی وہ اس کو امپورٹنس ہے، اور یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ ایرانیئنز کو پتا تھا کہ یہ امریکن شپس ہیں، لیکن ان پہ جو فلیگ ہے وہ بیسیکلی پاکستان کا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ان کو اس چیز کی خبر نہیں، وہ تو ان جہاں ٹینکر ڈیلی گزرتے ہیں تو دیکھ کے بتا دیتا کہ یہ تو جہازوں کا پتا ہوتا ہے، ان کی سگنلز کا پتا ہوتا ہے، چیزوں کا پتا ہوتا ہے، موومنٹس کا پتا ہوتا ہے، میری ٹائم کی ایک الگ پوری ڈومین ہے جس میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ یہ جہاز جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امریکنز کے ہیں، اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہاں اس کو فلیگ بیرر اگر اس نے بننا ہے تو وہ پاکستان کے فلیگ کا بنے اور نکل جائے، امریکن فلیگ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے سفارتی سطح کے اوپر بھی اور
ایک اسٹیچر کے ساتھ. انڈیا کا نہیں دیا. بڑے لوگ کہہ رہے تھے نا انڈیا نے تیل خرید لیا کر لیا. انڈیا کا جھنڈا نہیں لگا اس کے اوپر, پاکستان کا جھنڈا لگا. تو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے الحمدللہ. پہلی چیز. دوسری چیز, جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات ویسے ہم نے ویسے پہلے کر دیا کہ ایرانینز جو ہیں انہوں نے کتنی تکریم کی ہے اس معاملے میں, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے جھنڈے کی لاج بھی رکھی اور اس کو انہوں نے روکا نہیں اور انہوں نے جانے دیا. یہ ان کے لیے بھی تو پیغام ہے جو اس دھرتی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم ایران کے خلاف ہیں, ہم ایران, ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ میسج ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ جو ایرانینز ہیں یا جو امریکنز ہیں, امریکن اسپیشلی, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم امریکنز کے لیے کام کر رہے ہیں, شاید امریکنز کو ہم نے کوئی فیور لے کے دی ہے. پاکستان نے اپنا ایک جیسے نا اسٹیچر دکھایا ہے, پاور, ایک مڈل پاور جس کو کہتے ہیں, کہ پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پہ سامنے ابھر کے آیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا شکر ہے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, نہ صرف یہ کہ ہم اپنے سے کہیں بڑی طاقت کو ناکو چنے چبا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے, بلکہ ہم جو اس طرح کی بڑی قوتیں ہیں ان کو بھی ڈپلومیٹکلی کس طرح بیل آؤٹ کروا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریجن کو بھی کس طرح بڑی جنگ میں جانے سے روک سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کیپیسٹی دی ہے. حتیٰ کہ میں بڑا بول رہا ہوں, حتیٰ کہ چائنیز فلیگ, جو کہ چائنا بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے ایرانینز کا, ان کا فلیگ استعمال نہیں ہوا وہاں پہ. کیوں وہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے امریکہ کے ساتھ دشمنی ہے, ٹھیک ہے. رشینز کا نہیں ہو سکتا, حالانکہ رشینز ایرانینز کے دوست ہیں. کس کا ہوا ہے؟ اور ایون انڈینز بھی ایرانینز کے دوست ہیں, اور انڈینز امریکنز کے بھی دوست ہیں. کس کا ہوا ہے؟ پاکستان کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان جو ہے وہ یہ چیز اپنی اسٹیپ اپ کر رہا ہے, نہ کہ اور عرب مڈل ایسٹرن کنٹریز میں سے بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا. تو پاکستان ہی ایک واحد ایسی وہ قوت بنتا تھا جو کہ لاجیکلی جس کا میڈیشن کا کردار تھا. اچھا, ایک میں انڈین آج صوبائی ڈیفینس اینالسٹ ہے, اس کو میں سن رہا تھا, وہ کہتا اس نے اس بات کو یہاں نہیں جوڑا, اس نے اس بات کو آپریشن سندور کے ساتھ جوڑا ہے. اور اس کا یہ ماننا انڈیا میں بیٹھ کر کھلی بات کر کے کہنا کہ پاکستان, یہ اگر ہم ان کا ڈپلومیٹک اتنی اوپر دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ وہ آج نہیں ہے. انہوں نے جو 2025 میں انڈیا کے ساتھ جو ان کی جنگ ہوئی تھی, آپریشن سندور جو انہوں نے کیا, پھر ہم نے بنیاد المرصوص جو کیا, اس میں جو پاکستان نے ایک دنیا کو بتایا کہ ہم اس طرح کی طاقت ہے اور ہم جواب دے سکتے ہیں اپنی سی بڑی قوت کو. تو اس سے بعد جو چائنا کا پاکستان پہ ایک وہ بنا, رشیا نے جو پاکستان کو ایک سمجھا کہ واقعی یہ بڑا ہے, پھر امریکہ سمجھا کہ پاکستان کو, اس نے اس کردار کو 2025 کے ساتھ جوڑا اور اس ڈپلومیسی کو لے کر پاکستان آج کامیاب ڈپلومیسی کی جانب جا رہا ہے. دوسرا سر, اس تمام کو اگر انڈیا میں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے وہاں سے جو سفر شروع کیا اس کا آج یہاں رزلٹ آیا ہے, تو جے شنکر کو کیوں نہیں سمجھ آئی یہ بات, اس نے جو بیان دیا. ان دونوں کو سر میں چاہتا ہوں کہ آپ, وہ ایک طرف وہ سمجھدار سیانہ بندہ وہ بات بتا رہا ہے, سیانہ ہوتا تو یہ بات کرتا نہیں, مطلب کہ وہ میں اس ڈیفینس اینالسٹ کی بات کر رہا ہوں. جے شنکر کو تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ جس طرح کا ہے. جے شنکر صاحب یا یہ مودی صاحب پچھلے 12 سال, بلکہ میں کہوں گا اس سے بھی پہلے, ان کا مینیفیسٹو تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرنا. یہ ان کا ڈکلیئرڈ مینیفیسٹو تھا, ٹھیک ہے, ڈکلیئرڈ ٹارگٹ تھا, ایم تھا کہ جی کہ ہم نے پاکستان کو دنیا کے اندر اکیلا کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ تو سامنے آ گیا کہ کیا اکیلا کرنا تھا انہوں نے ہمیں, ٹھیک ہے. اچھا, ریجنلی ہم پہلے بھی اکیلے نہیں تھے, ریجنلی چائنا ہمارے ساتھ تھا پہلے, وہ تو ہمیشہ, ایون آپریشن سندور سے بھی پہلے. ریجنلی ایرانینز بھی ہمارے کو بہت خلاف نہیں تھے, ہلکا پھلکا سے مسئلہ تھا لیکن خلاف نہیں تھے. ریجنلی نیپال ہمارے ساتھ تھا, بھوٹان ہمارے ساتھ تھا, سری لنکا ہمارے ساتھ تھا, مطلب فارس کی کمی ہے, بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا, حالانکہ حسینہ واجد تھی وہاں پہ, اس کے باوجود ان سے کوئی ہماری بہت مخالفت نہیں تھی. تو ریجنلی پاکستان کبھی بھی اکیلا نہیں تھا, ٹھیک ہے. ہاں, انٹرنیشنلی ہمیں تھوڑا سا ایشو تھا, وہ بھی ختم ہو گیا آپریشن سندور کے بعد الحمدللہ. تو یہ ایک اور وہ انٹرنیشنلی بھی شاید ہماری پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے, ورنہ پاکستان کو ایز اس پہ تو ہم یہ بھی آتے ہیں نا کہ پچھلی گورنمنٹ کے جو حرکارے ابھی بھی جو کر رہے ہیں حرکتیں, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن میں کبھی نہیں گیا پوری طرح سے. ہاں, البتہ پاکستان کو ڈنٹ ضرور پڑا ڈپلومیٹکلی, وہ پاکستان نے الحمدللہ ریگین کی ہے, اور اللہ کرے اب آگے بھی ہماری کامیابیاں چلتی رہیں. جے شنکر صاحب نے جو بات کی ہے, ٹھیک ہے, آل پارٹیز کانفرنس میں, لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاید اس کی فرسٹریشن ہے, یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ڈپلومیٹکلی اس کو آپریشن سندور کے بعد بار بار ان کو بہت زیادہ وہ ہوا ہے تو اس وجہ سے اس نے یہ بات کی ہے. نہیں, میرا یہ موقف نہیں ہے. میرا موقف یہ ہے کہ یہ ان کے اندر کی ازلی غلاظت ہے جو کہ باہر آئی ہے, ٹھیک ہے.
آپ اس کو سوٹ پینٹ پہنا دیں, آپ اس کو ٹائی لگوا دیں, آپ اس سے اچھی انگریزی دماغ میں خناس ہوتا ہے, وہ جو دل میں, دماغ میں نہیں, دل میں جو غلاظت ہے نا, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ان جنرل اور پاکستان کو ان اسپیسیفک ان پرٹیکولر ملیچھا سمجھتے ہیں. یہ ان کے ہاں 4 کاسٹ ہیں ہندوؤں کی, برہمن, کھشتری, ویش اور شودر. ٹھیک ہے, شودرا جو ہیں جن کو یہ دلت بھی کہتے ہیں, اس سے بھی جو نیچے کی کیٹیگری ہے اینشنٹ ٹائم سے, جو ان کے پرانے لوگ کہتے تھے نا, وہ ملیچھا ہے. ملیچھا کون ہے؟ مسلمان. یہ ان کے اندر کی غلاظت بولی ہے. ان کا غصہ پاکستان کے اوپر یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہے اور پاکستان ڈپلومیٹکلی آگے جا رہا ہے. ڈپلومیٹکلی تو بہت سارے جا رہے ہیں, چینی بھی تو ان سے آگے ہیں, چینیوں سے بھی تو ان کا دشمنی ہے, لیکن چینیوں کو تو یہ اس طرح نہیں کہتے نا. نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس کی جو وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں, یہ کہ ایک منافقت والا رشتہ ہے جو ایران سے بنائے بیٹھے ہیں, یو اے سے بنائے بیٹھے ہیں, تو یہ تو ایک منافقت کا, وہ تو ایک منافقت کا صاحب, وہ تو سب کو. ایک سائڈ پہ آپ اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھائیں جو انہی مسلمانوں کا قاتل ہے مڈل ایسٹ کے اندر. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ اسرائیل کے ساتھ محبت والی جھپیاں ڈالیں جا کے, جو کہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے, اور دوسری سائڈ پہ آپ کہیں گے مسلمانوں کے دوست ہیں. It's not possible. So we need to be very unapologetic about it. ہمیں اس پہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر, وہ ڈپلومیٹک والی اس میں نا, ہم لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ وہ فرسٹریشن کی وجہ سے اس نے کہہ دیا, نہیں, یہ اندر کی ان کی غلاظت ہے. یہ مسلمانوں کو ملیچھا سمجھتے ہیں, اور اس ملیچھا سمجھنے کی وجہ سے, ملیچ سمجھنے کی وجہ سے اس نے یہ والی بات کی ہے, جو وہ الفاظ بھی ہمیں نہیں بولنے چاہیے اپنے ملک کے بارے میں جو اس نے بکواس کی وہاں پہ. تو وہ تو اس کا وہ نکلا ہے. تو اس پہ تو خیر انڈینز بھی اس کی بہت ساری کلاس لے رہے ہیں, بہت سارے انڈینز بھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے کیا کہا ہے. تو سب اس طرح کے تو نہیں, اسی طرح کی جو اونچی پوسٹوں میں کچھ, یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ پہلے پاکستان کو بکاری کہتے رہے. بکاری کہنا اچھی بات ہے, مطلب آپ اپنے میڈیا, گودی میڈیا کے تھرو آپ کے اینکرز آ کے, آپ کے منسٹرز آ کے پاکستان کو بکاری کہتے رہے. یہ جے شنکر تو ابھی بول رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی باتیں کرتے رہے. اس پہ انفارچونیٹلی ہمارے لیکن خیر دشمن کا بھی کچھ ایک وہ ہوتا ہے, لیکن یہ تو دشمن بھی وہ ایسے نیچ قسم کے ملے ہیں. ایک سائڈ پہ ہمیں دوسرا دشمن ملا ہوا ہے جو ہمیں کالیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. ایک سائڈ پہ ہمیں یہ دشمن ملا ہوا ہے. دشمن بھی ہمیں وہ والے ملے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ جو کسی کوئی کردار نہیں ہے. لوگ ادھر سوال کر سکتے ہیں کہ یار اچھا ان کو تو مسلمانوں سے مخاصمت ہے, تو افغانستان کو آپ سے کیا مخاصمت ہے؟ بھائی افغانستان کے لوگوں کا یہ جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں, اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جہالت کی جو پکار ہے وہ عصبیت ہے. یعنی آپ کی جو عصبیت ہے نا, کہ میں پشتون ہوں, میں پنجابی ہوں, میں فلانا ہوں, یہ جو عصبیت ہے نا, یہ جہالت کی پکار ہے. تو جو جہالت پہ کھڑا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ جو بکواس ہمارے خلاف کرتے ہیں اس میں اسلام نہیں ہوتا, اس میں وہ اپنی جہالت کے اوپر کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں. یہی جہالت اب جے شنکر نے بھی دکھائی ہے. بالکل بالکل. اچھا سر, اس پہ اسحاق ڈار کے بھی ایک ٹویٹ آئی تھی, اس نے بھی کچھ بات کی ہے. انہوں نے ایران کے اوپر ایران کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ بہت زیادہ میڈیا میں اسپیکولیشنز تھی, تو میں اس کو ہی پٹ ریکارڈ اسٹریٹ کہ پاکستان میسج ریلے کر رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان. اس نے آفیشیل کر دیا, یعنی اس سے پہلے صرف اسپیکولیشنز تھی نا, اس نے آفیشیل کر دیا کہ ہم میسیجز ریلے کر رہے ہیں. آلریڈی ہم اس ویڈیو میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ پاکستان نے امریکن وہ بھی نکلوایا, تو یہ کس صورت میں ممکن ہوا ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہوا ہوگا پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے, پاکستان نے ایران سے بات کی ہوگی, پاکستان نے امریکن سے بات کی ہوگی, جھنڈے لگوائے ہوں گے, نکالوایا ہوگا ان کو وہاں سے. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی پاکستان کو اس نے آفیشیل کر دیا کہ پاکستان از ایکچولی ایکٹیولی ان دس نیگوسیشن, میڈیشن کرا رہا ہے. یہ جے شنکر کے منہ پہ بھی تماچا ہے کہ بھائی جان یہ فیسیلیٹیٹر کا کام نہیں ہوتا, یہ میڈیٹر کا کام ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. میڈیٹر جو ہے وہ میسیجز ادھر لے کے جا رہا ہے, میڈیٹر جہاز نکلوا رہا ہے, میڈیٹر جنگ سے روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تو پچھلے بیان میں کہا تھا نا کہ ہم جن سے بات کریں ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ جینمن لوگوں سے بات کریں, تو وہ اسی وجہ سے کہا نا کہ پاکستان نے جن لوگوں سے بات کی, پاکستان جینمن لوگوں کے اوپر میں ریلائے کر رہا ہوں, جینمن میسنجر, جینمن. تو اس کا مطلب پاکستان جن سے ان کو کوآرڈینیٹ کروا رہا ہے وہ جینمن ہے. تو بالکل. اچھا دوسری جانب جہاں پاکستان یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں, ہمارے جسے کہیں کہ کچھ لوگوں کے تو وہ شاید لیڈر بھی ہیں, شاید ہم تو اسے اس طرح میں نہیں سمجھتا, لیکن لوگوں کے کچھ وہ لیڈر بھی ہیں. ہاں پاپولر ضرور ہیں, پاپولرزم کی کوئی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ان کے بیٹے ہیں جو ویسے ہیومن رائٹس کے عمران خان کی بات کر رہے ہیں, عمران خان اور ان کے بیٹے قاسم خان کی, جدھر آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. نہیں ان بات انہیں کی کر رہا ہوں, قاسم خان کی کر رہا ہوں, عمران خان کی کر رہا ہوں. مسئلہ جو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس پہ انہوں نے عمران خان کے لیے بات کی ہے, لیکن جو ان کے جہاں مطلب کہ
اسرائیل کے ساتھ جو انہوں نے غزہ میں کیا ہے اس پر ابھی تک کوئی بات نہیں کی. کتنی افسوس کی بات ہے. انہوں نے ایرانینز کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا آپ ٹویٹر ہینڈل اٹھا کے جا کے دیکھیں, انہوں نے پتا کیا لکھا ہے, اللیجڈ اٹیک. کیا لکھا ہے, خامنہ صاحب کو جو شہید کیا اور اس کے بعد پھر جو باقی لوگوں کو شہید کیا نا, علی رجانی وغیرہ کو, اس پہ انہوں نے لکھا ہے اللیجڈ, یعنی یہ بھی نہیں لکھا کہ اسرائیل نے کنفرم اٹیک کیا ہے, لکھا ہے اللیجڈ اٹیک. یہ اتنا تو ڈرتے ہیں اسرائیل سے. یہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے یہودیوں کے خلاف یا گولڈ سمتھ کے خلاف یا جمائمہ کے خلاف جو کہ اس خانوادے سے تھی. یہ میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو کی تھی کہ مسلمانوں کی نا تاریخ میں, آج سے نہیں تاریخ میں, ہمیشہ سے یہود و نصارہ نے یہ بات کی ہے, یہ حرکت کی, اسپیشلی یہودیوں نے, کہ انہوں نے اپنی لڑکیاں جو ہیں وہ ہماری ایلیٹ کے اندر ڈالی تھیں, ان کی شادیاں کروائیں تھیں. ماڈرن ہسٹری کے اندر میں نے 4 ایگزامپلس دی تھیں, 3 یا 4. پہلے ایگزامپل میں نے دی تھی یاسر عرفات کی, بہت سے لوگ اس کو ریولیٹ کرتے ہیں, لیکن ایکچولی اس کی بیگم کیا تھی, یہودی تھی, ٹھیک ہے, زیونسٹ تھی. اسی نے آخر میں دیکھا اس کو پھر اسرائیلیوں نے جا کے مارا, ٹھیک ہے. دوسرا جو یہ زلمے خلیل زاد ہے جو بڑا آتا جاتا ہے, اس کی بیگم جو ہے زائنسٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو دیکھو کیسے کلٹیویٹ کیا ہے امریکنز نے, ٹھیک ہے, جو طالبان کا لاڈلا ہے, طالبان افغانستان کو وہی چلا رہا ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تیسرا میں نے ایک اور کوئی میں نے دیا تھا ایگزامپل, اور چوتھا یہ عمران خان صاحب ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آج کی وہ نہیں ہے. اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کرزمیٹک تھا تو شاید اس لیے جمائمہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی, میڈیا کے تھرو, نیوز پیپر کے تھرو, آپ کسی کو کرزمیٹک تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے, خالی عمران خان تو نہیں تھا نا, ٹھیک ہے. تو آپ کو کسی وجہ سے یہ انکلکیشن کی جاتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو خیر وہ ایک ذاتی زندگی کی طرف ہم ذرا کم جاتے ہیں, واپس اس پہ آتے ہیں. تو ان صاحب کی یا ان کی ٹیم کی یا ان کے لوگوں کی جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے پی ٹی آئی کا آفیشیل کا ہینڈل چلا رہے ہو, تو اسرائیل کے خلاف بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. یا ادھر یہ یو کے میں رہتا ہے جہاں جس کا پورا سسٹم ہی زائنسٹ چلا رہے ہیں, یہ قاسم خان صاحب, سب کچھ ایوری تھنگ. گولڈ سمتھ از واٹ, مطلب یعنی یہ وہی ہے نا, گولڈ سمتھ جو ہیں یا راس چائلڈ جو ہیں, یہ کیا ہیں, یہودی ہیں نا. اسی طرح پورے یورپ کے اندر پورے راس چائلڈ کا جو ہے وہ سسٹم موجود ہے, فائنینشیل سسٹم موجود ہے. وہ ان کا پاسپورٹ بین کر دیں گے اگر وہ زائنسٹ کے خلاف بولیں گے. تو یہ بول ہی نہیں سکتے. یہ میں اللہ کے حکم سے یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, نہ عمران خان, نہ اس کی ٹیم جو باہر بیٹھی ہوئی ہے, اور نہ یہ ان کے بیٹے, یہ ایک لفظ نہیں بول سکتے یہودیوں کے اور زائنسٹ کے خلاف, کیونکہ ان کی ساری موومنٹ, ان کی ساری لابنگ, ان کا سارا پیسہ جو جس پہ بیٹھے ہیں گولڈ سمتھ کے پیسے پہ, وہ تو یہودیوں کا ہے. کیسے بولیں گے؟ اس کا ماموں قاسم خان کا اسرائیل کے اندر جو جینوسائیڈ اس نے کیا غزہ کے اندر اسرائیل نے, اس کو وہ حمایت کر رہا تھا, آن ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے. تو کس بنیاد کے اوپر یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ وہ, اور پھر بیٹھ کے کس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ بلوچ جو کہ انڈین را کے اوپر ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ انڈین را کے اوپر فنڈنگ کے اوپر, اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ ڈکلیئر وہ کر رہے ہو. اس کے بعد وہ ملحقہ, وہ اس لیے تو بتایا تھا بلوچستان میں جو فنڈنگ ہو رہی ہے موساد کی, وہ ملحقہ. اور یہ اچھا مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک شخص ہے جو کہ پاکستانی اداروں کے اندر کام کر کے گیا ہوا ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا ابھی, ادھر کبھی آگے جا کے لوں گا, اور بڑا انٹیلیجنٹ اس کو کہا جاتا ہے, بڑا اکیڈیمک اس کو کہا جاتا ہے, پاکستان کے ایک بڑے ٹاپ کے تھنک ٹینک کے اندر بھی رہ کے گیا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس وقت اس پوری لابی کا پیچھے سے حصہ بھی ہے, ٹویٹر پہ بھی بہت بات کرتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتا ہے, کیا کہتے ہیں, یہ جو ملکہ سمدانی نہیں آتی, ٹھیک ہے, اکثر ہیومن رائٹس کے اوپر جو سارا یہ لیڈ کر, جس پہ محیط پیرزادہ بھی انوالوڈ ہے. محیط پیرزادہ اس کو اپنے شوز میں بلاتا ہے, اس بندے کو بہت زیادہ. دیٹ پرسن از احمدی, قادیانی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ قادیانیوں نے, اور یہ میں کوئی ریلیجس سینٹیمنٹ نہیں پرووک کر رہا, یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ قادیانیوں نے یا احمدیوں نے کس طریقے سے پاکستان کو کہاں کہاں پہ زک پہنچائی ہوئی ہے. تو اس اکثر لوگ کہتے ہوتے تھے کہ یہ اس کے بہت گہرے روابط ہیں ان قادیانیوں کے ساتھ. آپ تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرنا شروع کریں, آپ کو پتہ چلے گا پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ انٹرنیشنل, اینڈ اس ٹائم پہ جس وقت انڈیا رو رہا ہے, آپ انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں نا اس وقت جا کے, اینڈ اس ٹائم پہ جب انڈین میڈیا رو رہا ہے, اینڈ اس ٹائم پہ جب جے شنکر وہ والی بکواس کر رہا ہے جس کا بھی ہم نے تھوڑے پہلے ذکر کیا ہے, اینڈ اس وقت آپ جا کے ادھر پاکستان کے خلاف کیس کھولنے کی کوشش کرو. جی پی ایس پلس اسٹیٹس جس میں پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں, جو پاکستان کی اکانومی جس پہ چلتی ہے, اس کو بند کروانے کی بات کر رہے ہو. یہ کیا اس کو کہتے ہیں, وہ ایک مشہور شعر ہے نا کہ پتہ نہیں جو ماں کو بیچ کے داد لے دشمن سے تو اس پہ لعنت ہے.
ये लानत के मुस्तहिक लोग हैं। मैं इस पे कोई लगी लिपटी नहीं, लोगों को लगेगा कि पता नहीं कोई बड़े पढ़े लिखी बात करते, कोई लगी लिपटी नहीं। ये वो लोग कुछ चीज होती है जहाँ जज्बात से इंसान काम ले सकता है। अब देखें इस पे हम सिर्फ अकल से बात, लॉजिकल, और वो है कि आपको अपने मुल्क से, अपने एस्टेब्लिशमेंट से 10 इख्तलाफात हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, हर तरह के मामलात होते हैं। नवाज शरीफ को आप गालियां देते हैं, मरियम नवाज को आप गालियां देते हैं, जरदारी को आप गालियां देते हैं, करप्ट होंगे, मैं कहता हूँ बेतहाशा करप्ट होंगे, ठीक है। करप्ट तो आप भी निकला है ना, आप जितने आप लोग माशाल्लाह दूध के दिले थे वो भी पता चल गया, तो उस बात पे भी आप कुछ, लेकिन उन्होंने मुल्क को इस तरह नुकसान नहीं, उन्होंने कभी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर रोल बैक कर दें, और पाकिस्तान का, इसकी बहन तो पिछले दिनों खड़े होकर ये कह रही थी कि हाँ इंडिया के साथ अगर हमारा मसला हल हो जाता है तो, इंटरव्यू भी दिया था इसकी बहन ने, अलीमा ने इंडियन चैनल पे भी दिया था, और ये बाहर खड़े होकर एक जगह पे ये भी कहा, अभी चंद दिन पहले की बात है, कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर्स दे देने चाहिए, यानी अगर इंडिया के साथ हमारा मसला, यानी इसको ये लगता है कि पाकिस्तान का दुश्मनी कश्मीर की वजह से है इंडिया से, या पाकिस्तान का दुश्मन सिर्फ इंडिया, और न्यूक्लियर्स देने की बात करी है, यानी हमें यूक्रेन बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इनका पुराना एजेंडा है। इस पार्टी ने दोनों जो दूसरी पार्टियां ना, वो मामार हैं आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की, अलॉन्ग विद योर एस्टैब्लिशमेंट। भुट्टो से शुरू हुआ था, ज़ाउलक, और उसका फिर नवाज शरीफ ने उसको सिक्योर किया, और आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, सारा अल्लाह के हुक्म से। इसने तो आके 28, आपको मतलब कि एक और बात बताता हूँ, 28 मई जो आपका यौम तकबीर है, आप 3 साल में कोई एक दिन दिखाएं जिस दिन 28 मई मनाया गया हो? कोई खास क्यों? ऐसा बहाना ये किया कि नवाज शरीफ ने डिक्लेयर किया था, लेकिन एक्चुअली तो आपकी मुखासमत जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से ऐसे, और न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुखासमत किसकी है पाकिस्तान की? 2 ममालिक की, इजराइल और इंडिया। तो भाई अब तो यानी एक था कि हमें लगता था कि नवाज शरीफ के लोग रॉ के साथ कांटेक्ट में, नवाज शरीफ के इंडिया के साथ एक है राब्ता, वो है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उस पे तनकीद भी उस पे होती है, उस पे आप उसको लताड़ते भी हैं, उस पे एस्टैब्लिशमेंट भी उसके कान पकड़ लेती है, या उसकी पार्टी को पकड़ लेती है। ये हरकत वहां पे भी नहीं हुई, वहां पे भी नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पे अब बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनका एजेंडा क्या है, और ये किस तरीके से पाकिस्तान को, और ये जो मैंने कादियानी और अहमदी की लिंक वाली बात की, तो इसको लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, अगर आप छोटी सी चीज़ के पीछे जाएं और उसको मज़ीद डिग आउट करके देखें तो आपको हकीकतें नज़र आ जाती हैं, जिस तरह ये लास्ट में 2-4 आपको एग्जाम्पल भी दी सलमान जावेद साहब ने। और किसी भी चीज़ को या कोई भी बात हो, उसको उसकी सच्चाई को जानना चाहिए, सिर्फ उस बात की हद तक नहीं। एक पॉपुलर, ठीक है कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा हो रहा है उस मुल्क को या नुकसान हो रहा है, इसको देखना चाहिए, और ख़ास करके हमारे नौजवानों को देखना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, और उम्मीद है कि तहकीक और रिसर्च हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इन तमाम चीज़ों पे। उम्मीद है कि आपको ये जो पॉडकास्ट है, इंटरव्यू है, ये आपको पसंद आया होगा। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और सलमान जावेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।